نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک رات مدینہ منورہ میں ایک گھر میں آگ لگی جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ صبح یہ واقعہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں عرض کیا گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ جو آگ ہے یہ تمہاری دشمن ہے، پس جب تم سونے کا ارادہ کرو، سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ تو اس طرح کی اور دیگر احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے سونے کے کچھ آداب کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی جب بھی کوئی گھر والے سونے لگیں تو ان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے اس طرح کے کچھ کام جن کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے وہ کر کے سویا کریں، جن کو عام طور پہ ہم سونے کے آداب کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً سونے سے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کوشش کرے باوضو سوئے، اپنا بستر خود لگا کے سوئے، اور ممکن ہو تو اپنا رخ، اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر کے سوئے، اور سونے کا جو طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، اس کے مطابق سوئے، یعنی اپنا داہنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھے اور اپنا بایاں بازو جو ہے وہ اپنے بائیں پہلو کے اوپر، اور یہ اوپر والی جو ٹانگ ہے بائیں تھوڑی سی یہ اپنی طرف کھینچ لے۔ یہ طریقہ سونے کا مسنون طریقہ ہے۔ اسی طرح دیگر آداب میں سے یہ ہے کہ تہجد کی نیت کر کے سوئے، سب کو معاف کر کے سوئے، آنکھوں میں سرما لگا کے سوئے، گھر میں ادھر ادھر دیکھ کر سوئے، سیڑھیاں ہیں یا واش روم ہے یا چھت ہے وہاں ایک دفعہ نظر مار لے کہ کوئی بندہ نہ ہو جو رات کو نقصان دے سکتا ہو۔ چراغ ہو، آگ ہو، چولہا گیس کا ہو یا کوئلے والا یا کوئی بھی کسی قسم کی آگ گھر میں جل رہی ہو تو اس کو مکمل طور پہ بجھا کے سوئے۔ اور جدید دور میں جو لائٹنگ وغیرہ اضافی لائٹنگ گھر میں جل رہی ہوں ان کو بند کر کے سوئے، اور سب کو دل سے معاف کر کے سوئے، کیوں کوئی پتہ نہیں یہ زندگی کی آخری رات نہ ثابت ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشاد فرمودہ ہدایات، آداب اور سنن کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بڑے فوائد ہیں اور ان کے اپنی زندگیوں میں لانے کی وجہ سے زندگی بڑی آسان اور سادہ ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارتا ہے وہ اللہ رب العالمین مالک دو جہاں، خالق دو جہاں، رازق دو جہاں کی رضا کا مستحق اور حقدار قرار دیتا ہے۔ اللہ اسے اپنی رضا نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خاص اور محبوب
محبوب پیارے بندے محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آخر میں یہ ہے کہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے، رضا کا ہم سب کو حقدار بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔